تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گدھوں کے استبل میں ہرن، یہ واقعہ چل رہا تھا، اور ہرن جو ہے گدھوں کے استبل میں آ کے قید ہو کر بڑا پریشان تھا۔ اس کو ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول مل گیا تھا۔ سارے گدھے گھاس کھانے کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور ان سب کو باندھ دیا گیا ہے۔ وہ بندھے ہوئے قید خانے میں گھاس کی طرف لپک رہے ہیں، اور ہرن کو اس گھاس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور وہ مارے مارے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر پھر رہا ہے۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر گدھے حیران ہیں کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے۔ لیکن ہرن اپنی صورتحال سے پریشان ہے، اور وہ اپنی کیفیت کو گدھوں کے سامنے بیان نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ روز ہا آہوئے خوش ناف نر، در شکنجہ بود در استبل خر۔ وہ بڑا عمدہ ہرن تھا، نافہ والا۔ نافہ کہتے ہیں ایک ہرن کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر مشک ہوتا ہے، تو وہ ہرن تھا۔ ہر ہرن کے اندر مشک نہیں ہوتی، وہ نافہ والا جو ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ بہت دن تک وہ ہرن استبل میں رہا۔ اس کو تو گھومنے پھرنے، چرنے، پہاڑوں پر کودنے دوڑنے کی عادت ہے۔ اس کو لے کے آ کر اگر استبل میں باندھ دیں گے تو اس کی جو حالت ہو جائے گی، وہ بالکل قیدی کی طرح پریشان تھا، اور وہ بھی گدھوں کے۔ مسترف در نزع چوں ماہی بے خشک، دریا کے حقا معذب پشک و مشک۔ بالکل ایسی صورتحال تھی اس کی کہ جیسا کوئی مرنے والا آدمی جانکنی میں بے چین ہوتا ہے، جس طرح سے مچھلی پانی میں سے نکالنے کے بعد بے چین ہوتی ہے، وہ کیفیت تھی اس ہرن کی۔ ایک ڈبیا میں مینگنی اور اسی ڈبیا میں ایک مشک، دونوں مل کے جمع ہیں، وہ صورتحال تھی۔ ایک ہی ڈبی میں ایک مشک رکھ دی گئی ہے اور ایک مینگنی رکھ دی گئی ہے، تو دونوں کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے۔ ایک بدبودار چیز، ایک خوشبودار چیز، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ حال ہو گیا تھا گدھوں کے ساتھ اس ہرن کا۔ یہ خرج گفتے کہ ہاں اے بلوحوش، تب شاہاں داریو میرا خاموش۔ گدھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیونکہ پورے گدھے ایک ساتھ ہیں، اور یہ بیچارہ ایک ہرن ان کے درمیان چلا گیا ہے۔ اس کی زبان بھی بند ہو گئی ہے، کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے، منہ بند کیے ہوئے ہے اور ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ ایک عجیب صورتحال ہے اس کی، کچھ بات بھی نہیں کرتا، بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ اب گدھوں کی محفل میں کسی ہرن کو چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگ بڑا پکارا کرتے ہیں گدھے، بیچارہ ہرن کچھ نہیں بولتا ہے، ایک طرف خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ وہ کیفیت تھی اس ہرن کی۔ تو ایک گدھا اٹھ کر مسخرے پن میں کہنے لگا کہ اے وحشیوں کے ابا، ہرن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے وحشیوں کے ابا، تو شاہوں اور سرداروں کا مزاج رکھتا ہے نا، اور خاموش کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو ہم سے زیادہ بڑا اچھا جانور ہے، دوڑنے والا، کودنے والا، ناچنے والا، آج ایک دم خاموش کیوں ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی وحشیوں کا سردار آگے بیٹھ گیا ہے، منہ بند ہے، صرف دوڑ رہا ہے ادھر سے ادھر بے چینی کے عالم میں، دل نہیں لگ رہا ہے اس کا۔ اور جس کے ساتھ کسی کا دل نہیں لگتا، ان کی محفل میں اگر وہ جا کر بیٹھ جائے تو منہ بند کر کے بیٹھتا ہے کسی کونے میں۔ وہ محسوس کرتا ہے میں تو ہرن ہوں، یہ گدھوں کے بیچ میں آ کر کیوں پھنس گیا ہوں۔ دیگر تسخر زدے کز جزر و مد، گوہر آور دست کے ارزاں دہد۔ دوسرا گدھا مذاق اڑاتا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں کود کے موتیاں لے کر آیا ہے،
اس کی باتیں کیا ہے؟ سمندر سے لائی ہوئی موتیاں ہیں. اب وہ اپنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے کہاں رکھے گا؟ سستا کہاں سے دے گا ان موتیوں کو؟ اندر چھپا کے رکھا ہے، نکالنا نہیں چاہتا باتیں، اس لیے منہ بند کر کے بیٹھا ہے. وہاں خرے گفتے کے با آ نازکی بر سریر شاہ شوتو متکی. ایک تیسرا گدھا اٹھ کر کہتا ہے کہ بھئی اتنی نزاکت ہے آپ کے اندر، اتنی نازک مزاجی ہے، تو یہاں ہمارے بیچ کیا کر رہے ہو؟ جا کے کسی شاہی تخت پر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کسی شاہی تخت پر تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ، ہمارے بیچ کیوں آئے ہو؟ ہر گدھا آگے بڑھ بڑھ کے ایک ایک کامنٹ پاس کرتا جاتا اور اس کا مذاق اڑاتا جاتا. وہاں خرے شد تخما وس خوردن بے ماند پس بے رسم دعوت آہورا بے خاند. اب اسی دوران جو ہے ہر گدھے کے سامنے جو چارہ لا کے ڈالا گیا تھا، سب چارہ کھانے میں مگن تھے، آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، کھاتے بھی جا رہے تھے. گدھوں کی بھی ایک عادت ہوتی ہے، بات کرتے کرتے ان کو منہ میں کچھ ہوتے رہنا، وہ ڈالتے جا رہے ہیں. اور یہ بیچارہ خاموش ایک جگہ کھڑا ہے، اس گھاس کی طرف، اس چارے کی طرف اس کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے. تو اب سارے گدھے مست کھا رہے ہیں. ایک گدھا ایسا تھا جس کو کچھ بدہضمی ہو گئی تھی، کھانے کی طرف موڈ نہیں تھا، تو جتنا کھا سکتا تھا وہ کھایا، باقی کا بچا دیا اس نے. تو بچا کر کہنے لگا کہ آؤ کم سے کم یہ تو کھا لو، تھوڑا بچ گیا ہے. دعوت دے کے اس کو بلانے لگا ہرن کو کہ آؤ، میں تو نہیں کھا پا رہا ہوں، کم از کم تم کھا لو یہ. سر چنی کر دوں کہ نے رو اے فلاں اشتہایم نیست ہستم ناتواں. جب اس گدھے نے دعوت دے کر چارہ کھانے کے لیے ہرن کو بلایا تو ہرن نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں کھا سکتا، مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے بھی میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، اس وقت کھانے کی ہمت نہیں ہے. اور وہ دل میں سوچتا تھا کہ بھئی یہ تو میرے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، میں کیا کھاؤں. گفت میدانم کے نازے می کنی یاز ناموں سے احترازے می کنی. تو اب جب اس کی اس پیشکش کو ہرن نے ٹھکرا دیا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا، تو اس نے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں کھائیں گے، تم تو نخرے باز ہو، نخرے کر رہے ہو، یا پھر غرور آ گیا ہے تم کو، بھئی اپنے آپ کو تم کچھ سمجھ رہے ہو، نخرے کرنا تمہاری عادت ہو گئی. نہیں میں نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کرتا، میں یہ نہیں کھاتا. یہ تو نخرے کرنے والے لوگ کرتے ہیں ایسا، یا پھر جن کو غرور بہت آ گیا ہے وہ لوگ کرتے ہیں ایسا. گفت با اوخر کے این توما تو ہست کے ازاں اجزائے تو زندہ و نوست. تو اس نے اس سے کہا کہ تو کھا، تیری خوراک ہے، یہ میری خوراک نہیں ہے. تیرے اعضاء، تیرے آرگنز، تیرا جسم اس سے تر و تازہ ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، تو کھاؤ، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ مجھے ان چیزوں کے کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. من علیف مرغزارے بدام در زلال و روزہا آسودام. میں تو جنگل سے مانوس ہوں، مجھے جنگل میں چھوڑو، گھوموں گا پھروں گا ناچوں گا، اس کے بعد کھاؤں گا. میں اس طرح سے بن کر تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں کھا سکتا. میرا انداز الگ ہے، تمہارا انداز الگ ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، اور جو سامنے آتا جاتا ہے کھاتے جاتے ہو. میرا انداز یہ نہیں ہے. میں تو ادھر سے ادھر گھومتا ہوں، ناچتا ہوں، اور جو پسند آتا ہے وہ کھاتا ہوں، اور جتنا کھانا ہے اتنا کھاتا ہوں. میرے حساب سے میرا طریقہ ہی الگ ہے، تم لوگوں کا طریقہ الگ ہے. میں سایوں میں اور باغوں میں آرام کرنے والا ہوں، میں اس طرح سے استبل میں رہنے والا نہیں ہوں. گر قضا افگند مارا در عذاب کیروت آن خود وہ طبع مستطاب. اگر قسمت نے ہم کو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو ہم عذاب جھیلیں گے. ہم جو ہے اپنی جو عادت ہے وہ عادت کو بدل نہیں سکتے. ہماری جو عادت ہے ہمارے حساب کا ملا تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے. وہ ہمارا مزاج ہے، ہماری فطرت ہے، وہ جاتی نہیں ہے. عادتیں بدلتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلتی. یہ ہماری فطرت ہے، ہم ایسی چیزیں نہیں کھاتے، بھوکے رہیں گے لیکن ایسی چیز نہیں کھائیں گے. یہ ہماری فطرت ہے، ہم کیا کریں. عادت ہوتی تو شاید پھر بھی بدل لیتے، لیکن ہماری عادت نہیں ہے. جو ہرن مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اصول اور اپنے طریقے سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. وہ ہرن مزاج آدمی کی ایک خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے طریقہ کار کو بھی نہیں چھوڑتا. گدھوں کے بولنے سے گدھوں کا طریقہ وہ اختیار کبھی نہیں کرتا. وہ بھوکا رہے گا لیکن ان لوگوں کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ اس کی مزاج ہی نہیں ہے، اس کی فطرت ہی نہیں ہے. اور اگر اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے
تو وہ اس تکلیف کو سہنے تیار ہو جاتا ہے. میں تکلیف سہوں گا لیکن اپنا راستہ بدلوں گا نہیں. گر گدا گشتم گدارو کیشوم ور لباسم کوہنا گردد مننوم. اگر میں فقیر ہو جاؤں، مسکین ہو جاؤں، بھوکا پیاسا ہو جاؤں، میرے پاس کچھ نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی آبرو نہیں گنوا سکتا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا. اگر میرا لباس پرانا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو پرانا نہیں کر سکتا. اگر میں ظاہری طور پر میلا ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں، میں اپنے من کو میلا نہیں کر سکتا. اصل تو میرا خزانہ یہ ہے، جو میری اصلیت ہے یہ میرا اصل خزانہ، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ سنبلو لالو سپر غم نیز ہم با ہزاراں ناز و نخوت خرد ام. یہ سنبل، یہ لالا، یہ سپر غم کو کہتے ہیں نازبو اردو میں. ایک خاص خوشبودار قسم کی گھاس ہوتی ہے جو ہرن بہت پسند سے چڑھتے ہیں. اور سنبل کہتے ہیں ایک پھول ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ہیاسنتھ کہتے ہیں، HYACINTH، ہیاسنتھ. اور ہمارے پاس ہندوستانی زبان میں کچھ لوگ اس کو بنگال ٹینار کہتے ہیں، کچھ لوگ جرمن ویٹ کہتے ہیں، مختلف قسم کے اس کے نام ہیں. تو یہ بہت خاص قسم کا پودا ہوتا ہے جو ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا. لالا تو آپ جانتے ہیں ٹیولپ کا پھول ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور یہ جو سپرغم ہے، اس کو سپرغم سے ملتا جلتا ہی بنا ہے، اسپرغینیم، لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. سورگم پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو. یہ ایک سیریل گرین پلانٹ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مراد ہو سکتا ہے وہ مراد ہو. چولم، جوزا، مختلف قسم کے نام ہیں اس کے. تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ چیزیں چرنے والا میں ہوں، میں سنبل، لالا اور سپرغم کھانے والا ہوں، ایسی چیزیں چرنے والا ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں نے بڑے ناز اور نخوت سے کھائی ہیں. اب وہ کھانے والے کو تم یہ چارہ کھانے کے لیے بولیں گے تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ گفت آرے لاف میزن لاف لاف در غریبی بس تواں گفتن گزاف. یہ بات سن کر گدھے نے کہا ہرن سے کہ ایسی گپے مارنا چھوڑو، ایسی باتوں سے تم ہم کو شیخی کا شکار نہیں بنا سکتے. ہم نے یہ سب نہیں چرا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے نا، اس لیے تم ہمارے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو. یہ شیخی ماننا کہتے ہیں میں تو ایسا چرتا ہوں، میں تو ایسا کرتا ہوں. ہمارے سامنے بول رہے ہو، ہم تو کبھی چرے نہیں، ہم تو کبھی کھائے نہیں. وہ اب ہمارے سامنے تم کچھ بھی بول لو، ہمارے سامنے یقین کرنے کے سوا تو چارہ نہیں ہے. پردیس میں تو بکواس چلی جاتی ہے، اب ہمارے لیے سب کچھ پردیس ہے. جو دیش ہم نے دیکھا نہیں ہے وہاں کے بارے میں تم کچھ بھی بولو، ہمارے سامنے یقین کرنے کے سوا چارہ کیا رہتا ہے؟ تم کچھ بھی بول لو، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. گفت نافم خود گواہی می دہت منت برعود و امبر می نہت. تو اس نے کہا کہ تم کو یقین نہیں آ رہا ہے نا، میرے پاس نافع ہے، میرا نافع خود گواہی دے گا. تمہارے پاس تو ایسا نافع نہیں ہے نا. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اور میں دونوں ایک جیسے ہیں تو تمہارے پاس بھی نافع ہونا چاہیے جس کے اندر مشک بھرا ہو. تو میرا جو مسک بیگ ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں عام چیزیں چرنے والا نہیں ہوں. اور اگر تم اور میں دونوں برابر ہیں تو پھر تم بھی نکال کے بتاؤ نافع، تمہارے پاس تو نہیں ہوگا. اور یہ نافع وہ چیز ہے جس کے اوپر عود اور عنبر بھی رش کرتے ہیں. عود اور عنبر جیسی خوشبوئیں بھی اس کے اوپر رش کرتی ہیں، وہ چیز میرے پاس ہے. اب دیکھیے، ایک گدھا ہوتا ہے، اس کی زندگی صرف کھانے پہ منحصر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے سوائے اس سے کہ کچھ بار برداری کے کام لیے جائیں. کوئی خصوصیت نہیں اس کے اندر. لیکن ہرن بڑا قیمتی ہوتا ہے. پھر ایسا ہرن جو نافع والا ہے، مشک والا ہے، اس کی تو ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے جو بہت زیادہ ویلیو رکھنے والی چیز ہے اس کے اپنے نخرے، اس کے اپنے ڈسپلن بھی بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا وہ. اب یہاں پر کیریکٹرز آپ بتا رہے ہیں. ایک عام انسان ایک اللہ کا ولی ہے. عام انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میں ایسا نہیں جاتا، میں ویسا نہیں کرتا. اب دیکھنے والے اس کو کہتے ہیں ارے ان کو غرور آ گیا ہے، ان کو تکبر ہے، انہوں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں، اس واسطے ایسی باتیں کریں. نہیں، تم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. لیک آرا کے شنوت
صاحب مشام برخرے سرگی پرستاں شد حرام. لیکن اب یہ جو مشک اس کے اندر ہے، نافع جو ہے اس کے اندر، اس کو سونگھتا کون ہے؟ سونگھنے والے ہی نہیں ہے نا تو اس کی قدر کر سکیں. صاحب دماغ آدمی ہی اس کو سونگھتے ہیں. یہ گوبر کے پجاری وہ مشک کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ گوبر کے پجاریوں کو گدھا کہا گیا ہے، اور گدھے کے لیے مشک کا سونگنا جیسے کہ حرام ہے. گدھے مشک کی بو سونگ ہی نہیں سکتے تو قدر کیا کریں گے؟ ٹھہرے گدھے تو مشک کی بو کی کیا قدر ان کو مشک کی فضیلت بیان کریں گے، مشک کی اہمیت بیان کریں گے تو بیچارے سمجھیں گے بھی نہیں. خر گمیز خر بے بویت در تاریخ، مشک چوں ارزا کنم بائی فریخ. گدھا وہ ہوتا ہے جو راستہ تمام گدھے کا پیشاب سونگتے ہوئے چلتا ہے. آپ گدھے کی چال کو دیکھیے، چلتے چلتے زمین پہ فوری اپنی ناک لگاتا ہے. اس کا یہ طرز عمل ہے، وہ اسی لیے گدھا ہے. تو گدھا جو راستے بھر میں گدھوں کا پیشاب سونگتے ہوئے چلتا ہے، اس جماعت کے اوپر مشک کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ اور وہ لوگ مشک کے بارے میں سمجھ بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ لوگ ایسی باتیں کریں گے کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. جب ہرن کے ناز نخرے اس کی باتیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے بھائی یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا، بہر این گفت آ نبی مستجیب، رمز الاسلام و فی الدنیا غریب. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اسلام غریب ہے. غریب کہتے ہیں پردیسی کو، اجنبی کو، کیونکہ جب اسلام آیا تو لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی جیسا لگ رہا تھا. کیونکہ ایام جاہلیت میں تھے لوگ، جہالت کا راستہ چل رہے تھے، ان کو حق کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسے میں حق آیا اور اس نے ڈسپلن سکھایا دنیا کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، ایسا کرنا ویسا نہیں کرنا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، ارے یہ کیا باتیں ہیں بھائی، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا، نہ ہم نے ایسا سنا نہ کیا، نہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، کسی نے نہیں کیا. اب ایک نئی بات سامنے لے کے آ رہے ہو. تو اسلام ان کے لیے ایک اجنبی چیز تھی، ان لوگوں کے لیے. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. مسلم شریف میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا، ایسے ماحول میں شروع ہوا جیسے کہ اسلام لوگوں کے سامنے ایک بالکل ایک نئی چیز تھی. ایسے حالات میں شروع ہوا. وسيعود غریبا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت بھی اسلام ایک اجنبی کی طرح ہوگا. مطلب قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا لوگ اسلام کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے. ارے یہ کیا نئی باتیں ہیں، حالانکہ نئی بات نہیں ہے. ماحول ایسا ہو جائے گا کہ اسلام کی ہر بات نئی اور عجیب لگے گی لوگوں کو. اور ایک حدیث شریف کے الفاظ میں بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدأ غریبا ہے. اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا، لوگوں کی نظروں میں ایک اجنبی دین کی طرح دنیا میں آیا، اور پھر ایسے حالات آ جائیں گے کہ جیسے ابتدا میں تھے. مطلب وہی کما بدأ غریبا، جیسے غریب شروع ہوا تھا ویسے غریب ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے فطوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. اور کون ہے وہ اجنبی جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ تعجب کی نظر سے دیکھیں گے، ارے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. الغرباء الذین یصلحون اذا فسد الناس. اور ایک ترمذی شریف کی حدیث میں ہے طوبی للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی. ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ایسی حالت میں جب لوگوں نے سنت کو ترک کر کے فساد مچا دیا ہے دنیا میں. جب معاشرے میں سنت ختم ہو جاتی ہے، نئی نئی بدعتیں اور نئے نئے طور طریقے، رسم و رواج جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ رواج پاتے ہیں، اور یہ شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، تو لوگ اس کو بڑی اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ارے یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں بھائی. ایسے حالات آتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے. زاں کے خیشانش ہمز و میرمند، گرچہ با ذاتش بلائے ہمدمند. ایسے میں اس کے اپنے قریبی لوگ بھی اس سے بھاگتے ہیں.
جو لوگ ایسی حالت میں آتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، یہ رسم و رواج سے بچنا چاہیے، جس کا ثبوت نہیں ہے اس کے اوپر مداومت نہیں کرنی چاہیے، بڑی شدت سے آتا ہے اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کے اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں اس سے، اپنے ہی لوگ اس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ بھاگے تو بھاگے گرچہ باز آتش ملائک ہمدمند، ملائکہ اس کی ذات کے ساتھی ہیں۔ یہ انسان اس سے دور بھاگے تو بھاگے، فرشتے اس کا ساتھ دیں گے۔ صورت اشرا جنس می بیند انام، لیک ازوے می نیابند دامشام۔ لوگ اس کو ہم جن سمجھتے ہیں، اپنی طرح کا سمجھتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے۔ کیا خصوصیت ہے ان کی؟ ہم بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ کیوں؟ ازوے می نیابند دامشام، کیونکہ وہ لوگ اس مشک سے جو اس کے پاس ہے فیض حاصل نہیں کر پاتے، اسی لیے ان کو ایسے لگ رہا ہے۔ چونکہ گدھے، گدھوں کو زعفران کی کیا قدر، گدھے کو مشک کی کیا قدر، وہ لوگ سونگ ہی نہیں سکتے اس کی خوشبو کو، تو اسی لیے کہہ دیتے ہیں۔ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی خصوصیت نہیں ان کی، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے۔ ہم چو شیر درمیان نقش گاؤ، دور می بینش ولے اورا مکاؤ۔ آپ کہتے ہیں وہ ہوتا تو شیر جیسا ہے، لیکن بیل صورت لوگوں میں ہے۔ سارے بیل ہیں اور وہ بیلوں کے اندر یہ ایک شیر ہے، وہ سارے بیل ہے اور ان بیلوں کے درمیان وہ ایک شیر ہے۔ اگر اس سے استفادہ کر سکتے ہو اس شیر سے تو کرو، اس کی طاقت سے۔ شیر سے مراد یہاں پر وہ اس کا جو جذبہ ہوتا ہے، کسی سے نہ ڈر کے اپنی حق بات بولنے کا، اس کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ شیر کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کی طاقت سے، اس کی قوت ایمانی سے، اس کی حمیت سے، اس کی روحانی بساط سے اگر استفادہ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو اس سے دور ہی رہو، دور سے دیکھ لو کافی ہے۔ اس کی زندگی میں کھود کرید مت کرو، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لوگوں سے کھود کرید کرنے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، ذرا بتاؤ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ ہر کسی کی جو ہے نظر جا کے رکھتی ہے اور جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو کھود کرید مت کرو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ استفادہ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، دور رہو۔ جاسوسی کیوں کرتے ہو؟ ور بکاوی ترک گاوے تن بگو، کہ بے درد گاورا آن شیر کو۔ اور اگر تم ضرورت سے زیادہ خریدنے کی کوشش کرو گے، زیادہ ان کی ڈیپتھ میں جا کر ان کی اصلیت جاننے کی کوشش کرو گے، تو پھر تم اپنے جسم کے بیل سے ہاتھ دھو لو گے۔ تمہارا جو بیل ہے نا جسم کا، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ شیر طبیعت ہے، بیل کو پھاڑ ڈالے گا۔ وہ جب تک خاموش بیٹھا ہے اور جب وہ طیش میں آ کر میدان میں آ گیا، سارے بیلوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ تب گاوی اسرت بیرون کنت، ہوئے حیوانی ز حیوان برکنت۔ یا تو تیری ساری بربادی ہو جائے گی، یا نہیں اگر وہ تیرے اوپر حاوی ہو گیا دوسری طریقے سے، پازیٹیولی طریقے سے، تو تیری جو جسمانیت ہے، جسمانیت کی حیوانیت ہے، وہ حیوانیت کو ختم کر کے تجھے بھی روحانیت کے میدان میں لا لے گا۔ تیرا بیل پن تیرے اندر سے نکال دے گا، حیوانی خصلت تیرے اندر سے دور کر دے گا، تجھے مار ڈالے گا، مطلب یہ کہ تیری حیوانیت کو مار ڈالے گا اگر وہ اپنا کام کرے گا تو۔ گاؤ باشی شیر گردی نزد او، گر تو با گاوے خوشی شیری مجو۔ تو تھا بیل، لیکن اگر اس کی صحبت میں آ کر بیٹھے گا نا تو پھر تو بھی شیر بن جائے گا۔ تو اگر شیر بننا چاہتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھ، نہیں تو غیر ضروری کی کھوج مت کر، کیونکہ کھوج کرتے کرتے بعض لوگ، بہت سارے ایسے واقعات دنیا میں پیش آئے ہیں کہ ایک صاحب آئے تھے کسی بزرگ کے پاس ان کی جاسوسی کرنے کے لیے، ان کو بھیجا گیا تھا کہ جاؤ ان کی جاسوسی کر کے ہر چیز کی اطلاع ہمارے کو دو۔ نمائندے بن کر آئے تھے، کچھ لوگ ان کی صحبت میں رہے، ان کے ہی ہو گئے۔ وہ آئے تھے ان کی جاسوسی کرنے کے لیے، مگر وہ ان کے فین بن گئے، ان کے ہی مرید ہو گئے۔
اب جو بھیجے تھے وہ پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا. تو ایسا ہوتا کہ اگر تم ان کی جاسوسی کرو گے تو ہو سکتا ان کی اصلیت تمہارے اوپر کھل کے تم ان کے ہی مرید بن جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا ہوگا تو تمہارا جو حیوانیت والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہاں سے تم بیل سے شیر بن جاؤ گے. لیکن اگر تم بیل پن پہ خوش ہیں، گر تو باغاوے خوشی شیری مجو، اگر تم اپنے بیل پن کے ساتھ ہی خوش ہیں تو پھر جاؤ ہی نہیں. شیر بننا چاہتے بھی کیوں ہو؟ شیر بننا وہ لوگ چاہیں گے جو بیل پن سے خوش نہیں ہیں. بیل رہ کر ہی اگر تم خوش ہو تو پھر ان شیروں سے تمہیں کیا واسطہ؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، تم اپنی زندگی جیو، ان کو اپنی زندگی جینے دو. اب ایک واقعہ یہاں پر آپ مولانا روم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، سورہ یوسف میں آپ کو ملے گا. تو عزیز مصر یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی دیتے ہیں. تو چونکہ آپ اس وقت قید خانے میں تھے تو بہت طویل واقعہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور انبیاء کے قصوں میں بھی تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا، میں بہت مختصر آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی کمزور گائیں ہیں، اور جو دبلی پتلی کمزور گائیں ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. موٹی اور طاقتور گایوں کو وہ دبلی پتلی کمزور گائیں کھا رہی ہیں. اب یہ خواب دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوا، کئی لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. جب یوسف علیہ السلام کا پتہ ملا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے تعبیر پوچھا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ تمہارے پاس عنقریب 7 سال تک بڑی خوشحالی آئے گی، ہر طرف اناج ہوگا، بارش ہوگی، کھیت لہلہائیں گے، ڈھیر سارا اناج جمع ہوگا. خواب کی تعبیر دی آپ. اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد پھر قحط سالی آئے گی، ڈراٹ سچویشن آئے گی اور بہت پریشان ہو جائیں گے سارے لوگ. 7 سال تک یہ صورتحال رہے گی، 7 سال تک لوگ پریشان رہیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس خواب کی تعبیر سن کے اس نے کہا کہ جب پہلے کے 7 سال ڈھیر سارا اناج جمع ہوتا پورا اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں. تو 7 سال تک اس نے اناج کا اور ہر چیز کا اسٹاک کیا، اور اتنا اسٹاک کیا کہ آئندہ 7 سال کے لیے کافی ہو جائے. تو جب 7 سال تک یہ صورتحال رہی اور پورا اناج جمع ہو گیا، اس کے بعد جب ڈراٹ سچویشن آئی تو اتنا اناج تھا ان کے پاس کہ اس ملک میں اناج سارے لوگوں کو کافی ہوتے ہوئے باہر کے پڑوسی ملکوں کو بھیجا گیا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بولا کہ اگر یہ بات ہم کو پہلے نہ معلوم ہوئی ہوتی تو ذرا سوچو ہم کتنے پریشان ہو جاتے. تو پہلے سے چونکہ معلوم ہو چکا تھا اس لیے ان کا انتظام کر لیا تھا اس نے. تو قرآن شریف میں سورہ یوسف میں یہ خواب اور اس کی تعبیر وغیرہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے. تو اب یہاں پر مولانا روم جو ہے اسی خواب اور اسی تعبیر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اس آیت کی عرفانی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس سے ایک اور چیز بھی مراد ہے. وہ گایوں سے کیا مراد ہے، موٹی گائے سے کیا مراد ہے، اور دبلی گائے سے کیا مراد ہے، وہ بھی کیریکٹرز ہیں. وہ کیریکٹرز کو سمجھا رہے ہیں کہ چھوٹی اور کمزور لاغر گائے موٹی تازی بڑی گائے کو کیسے کھا سکتی ہے. پہلے تو گائے گوشت کھاتی نہیں ہے، پہلے تو گائے گوشت کھاتی نہیں ہے، پھر وہ بھی اپنی ہی ہم جنس گائے کا گوشت کیسے کھائے گی. تو اس سے کچھ اور مراد ہے، اور وہ عرفانی تفسیر کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی